یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں نازش اقبال اپنے پروگرام اخبار کی زبان کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج جو میرے سامنے اخبار، آج منگل ہے، منگل کا دن ہے، آج 25 ذی الحج ہے اور 2 جولائی ہے۔ جی تو ناظرین، میرے سامنے اخبار ہے روزنامہ ایکسپریس، اور اس کے اوپر جو پہلی خبر ہے وہ ہے مخصوص سیٹیں الیکشن کمیشن کا غیر عینی اقدام اڑا دیں گے چیف جسٹس۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دوسری پارٹی کو دے دی گئی تھی، اور انہوں نے اب سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے تو چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے غیر عینی اقدام کیا ہے تو ہم ان کا یہ فیصلہ اڑا دیں گے۔ دوسری خبر ہے اس ایکسپریس میں، مہنگی بجلی کے خلاف مظاہرے، ریلی جماعت اسلام کا 12 جولائی کو اسلام آباد دھرنے کا اعلان۔ انجمن تاجران کی کال پر آبارہ چوک میں احتجاج، پنڈی کے کاروباری مراکز میں علامتی شٹر ڈاؤن، ریلی نکالی، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے، بل نظر آتش۔ تو ناظرین، بل اس قدر بڑھ چکے ہیں اور مہنگی بجلی اس قدر ہو چکی ہے کہ مہنگی بجلی کے خلاف اب ملک میں دھرنے ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، اور عوام جو ہے وہ بل جلا رہی ہے، ان کو آگ کی نظر کر رہی ہے۔ تو اگر یہ بل جو ہے یہ کم ہو جائیں اور ان میں کمی آ جائے اور عوام کو اس میں ریلیف مل جائے تو میرے خیال سے یہ رک سکتا ہے کام، یہ احتجاج جو عوام کر رہے ہیں یہ نہ ہو۔ ایک اور خبر ہے، پورے پنجاب میں بارشی پانی کی نکاسی کو بروقت یقینی بنایا جائے، مریم نواز۔ سیف سٹی کیمروں اور ڈرون سے پانی کو چیک کریں، انتظامیہ کو ہر آدھے گھنٹے بعد صورتحال کی مانیٹرنگ رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا یہی کہنا ہے کہ پانی جو ہے، پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے تاکہ پانی جو ہے وہ شہر میں جمع نہ ہو، اکٹھا نہ ہو پانی، اور اس کی جو نکاسی ہے اس کو کس طرح صحیح کیا جائے، اس کی کیمروں اور ڈرون سے پانی کو چیک کریں۔ اور اسی میں ناظرین میرے پاس ایک اور خبر ہے، پارٹی چھوڑنے والے پھر سے قبول نہیں، پی ٹی آئی کو کمیٹی عمران سے عمران یوب کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کی سفارش۔ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ جانے والوں کے پاس تبصرہ کا اخلاقی جواز نہیں، ایسے افراد کے بیانات پر پارٹی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو جو لوگ پہلے پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اب ان کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنہوں نے پارٹی کا مشکل میں ساتھ دیا، جو مشکل گھڑی میں ساتھ ہے، وہی ہماری پارٹی میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بس اسی میں ایک اور خبر ہے، پیٹرولیم ڈیلرز کا جمعہ کو ملک میں پمپس بند کرنے کا اعلان۔ 0.5% ایڈوانس ٹیکس کے نفاذ کے بعد پیٹرول پمپ کا کاروبار چلانا ناممکن ہے، ڈیلرز ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس پر تشویش حکم 4 یوم میں ختم کرنے کا اعلان کرے۔ تو ناظرین، اب ڈیلر جو ہے وہ اس قدر پریشان ہیں کہ جو ان کو پیٹرول کے اوپر جو ڈیلرز کے اوپر جو یہ انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں اب وہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس صورتحال میں وہ بھی اب پمپس بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یہ اب پمپ بند کریں گے۔ تو ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ حکومت 4 دن کے اندر یہ جو اعلان ختم کرے۔ جی ناظرین، اس میں میرے پاس آخر میں ایک اور خبر ہے، ملک کے 41 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ بلوچستان میں پولیو کیسوں کی تشخیص، سیوریج کے نمونوں میں وائرس کی تصدیق۔ پولیو جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، اور کچھ لوگ ابھی تک ایسے موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیو کے قطرے نہیں پلانے چاہیے۔ تو میں یہ گزارش کرتی ہوں ایسے لوگوں سے، خدا را اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں، کیونکہ یہ پولیو کے قطرے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اپنے بچوں کو ایسی نامعلوم بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ اور پولیو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو پولیو کے قطرے نہ پینے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو برائے کرم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ میرے پاس اخبار آ چکا ہے جی جنگ، اور اس میں بھی آج ہمارے پاس وہی خبر ہے، پچھلے اخبار والی مخصوص نشستیں، جے یو آئی فیصلے کی حامی، الیکشن کمیشن نے بالکل ٹھیک کام کیا، وکیل جے یو آئی کچھ غلط ہوا تو اڑا دیں گے۔ سپریم کورٹ نے 2018 اور 2024 کے انتخابات میں مخصوص نشستیں الاٹ کیے جانے کا فارمولہ اور دستاویزات
مانگ لی۔ مولانا فضل الرحمان بھی جو ہیں وہ اس فیصلے کے PTI کے حق میں ہیں کہ اگر مخصوص نشستیں جو ان کی تھیں وہ ان کو دی جائیں، وہ بھی اسی حق میں ہیں، ان کے حق میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو دی جائیں، یہ سیٹیں ان کو ملیں۔ آگے جی آ جاتے ہیں، اس میں دوسری خبر ہے جنگ کی میرے پاس۔ 2200 درآمدی ایشیا پر اضافی کسٹمر ڈیوٹی، 557 لپسٹی آئٹم پر ریگولیٹری ڈیوٹی عائد، مستثنی آئٹمز پر بھی 2% ٹیکس نافذ۔ کاروں، جیپوں اور ہلکی کمرشل گاڑیوں پر 7%، سبزیوں پر 50 سے 55%، چینی بشمول وائٹ چاکلیٹ پر 40%، تمباکو، بلیوں اور کتوں کی خوراک، لباس، چمڑے پر 50% ڈیوٹی عائد۔ پرفیومز اور ایسیسریز پر 20، گھڑیوں پر 30، دودھ کے چشموں پر 30، سائیکلوں پر 10، دودھ کی مصنوعات پر 20 سے 25، شہد پر 30، کھجوروں اور دیگر پھلوں پر 25، ویڈیو گیمز کے کنسول پر 50% ڈیوٹی۔ تو ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیے ہیں، ہر چیز پر ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کسی پہ 10%، کسی پہ 20 سے 25 سے 30، اس طرح ہر چیز پہ انہوں نے ٹیکسز لگا دیے ہیں۔ یوں مہنگائی بھی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ٹیکس زیادہ ہو رہے ہیں ہر چیزوں پر۔ دوسری خبر ہے ناظرین، 5 گاڑیاں، 20 موٹر سائیکل، زیورات، موبائل فونز، بتی غائب، اہل خانہ کو باندھ کر اسلحہ کی نوک پر واردات۔ تو ناظرین ایسی واردات جب ہوتی ہے تو میرے خیال سے یہ شاید جو میں آپ کو خبریں پڑھ سنا رہی ہوں یہ شاید اسی وجہ سے ایسا کہ ملک میں جتنی بے روزگاری ہے، جتنی مہنگائی ہے، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ گاڑیاں اور وارداتیں، گاڑیاں لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وارداتیں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے زیورات چھینتے ہیں، موبائل چھینتے ہیں، گاڑیاں چھینتے ہیں۔ تو یہ سب اسی کا نتیجہ ہے جو ہمارے ملک میں مہنگائی ہے اور جو ٹیکسز ہیں، مہنگائیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا نچوڑ بھی یہاں آ کے نکلتا ہے کہ جب ڈاکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں دوسروں کو، تو وہ پھر کیا کریں، ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں رہتا، تو پھر ایسی وارداتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنگ میں میرے پاس یہ آخری خبر ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ اگر پچھلے انتخابات متنازع تھے تو اگلے کیسے غیر متنازع ہوں گے؟ تجزیہ کار، حکومت مافیا سے صحیح ریکوری کر لے تو IMF کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انتخابات ہوتے ہیں، یہ غیر متنازع اور متنازع کا جو ہے یہ رولا ڈال جاتا ہے جی۔ تو تجزیہ کار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے مطلب اگر اس دفعہ بھی الیکشن ہوں گے تو کیسے وہ غیر متنازع ہوں گے، ہر دفعہ یہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ متنازع اور غیر متنازع کا سفر جو ہے یہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ تو ناظرین آگے میرے پاس ہے روزنامہ آج، پہلی خبر ہے آج کی، 1700 ارب کے نئے ٹیکس، آمدن پر 10% اضافی سرچارج، 18% GST بھی نافذ۔ سیمنٹ پر ڈیوٹی، 4 روپے کلو، نان فائلر کی سم بلاک نہ کرنے پر کمپنی کو 5 سے 10 کروڑ روپے جرمانہ، اسمارٹ فون پر بھی 25% ٹیکس عائد۔ بین الاقوامی سفر پر 55 ارب کے ٹیکس، افغانستان سے درآمدات پر ٹیکس، سیلز ٹیکس بڑھنے سے تمام ایشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ 1700 ارب کے نئے ٹیکس، 1700 ارب کے نئے ٹیکس، آمدات پر 10% اضافی چارج۔ اب ہر چیز پر اسی طرح ٹیکس لگتے ہیں، ہر چیز اسی طرح مہنگی ہوتی جاتی ہے۔ ہر چیز کا یہی ہے کہ جی ان میں ہر چیز پہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، جتنے زیادہ لگائے جا رہے ہیں عوام پر اس قدر ہی بوجھ پڑ رہا ہے اور عوام اس قدر ہی پریشان ہو رہی ہے۔ پہلے ہی انسان لوگوں کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اوپر سے جو ٹیکسوں کا یہ بوجھ ان کے اوپر پڑ رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر، کپڑوں جوتوں کے اوپر، موبائلوں کے اوپر، یہ جو ہر چیز کے اوپر جو ٹیکس لگ رہے ہیں یہ عوام تو اس میں پس کے رہ گئی ہے۔ اور ابھی میں دوسری خبر کی جانب جاتی ہوں، ثابت کرے کہ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدام کیا، ہم اڑا دیں گے چیف جسٹس۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ آپ یہ بات ثابت کریں کہ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدام کیا ہے، وہ PTI سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چیز ثابت کریں۔ تو اگر یہ چیز ثابت کر لیتے ہیں، ہم مبینہ دھاندلی کو نہیں دیکھ سکتے۔ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے، سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں۔ PTI سال بھر میں انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرا سکی۔ اگر وہ لوگ یہ چیز ثابت کر دیتے ہیں
تو پھر ان کے ساتھ غیر آئینی ایک ہوا ہے، یہ ان کے حق میں فیصلہ چیف جسٹس کر دیں گے۔ تو ناظرین اس میں آگے میرے پاس دوسری خبر ہے، بجلی چوری روکنے اور وصولی کے لیے ISI اور MIN ایکشن۔ بجلی چوری روکنے کے جو اصول ہیں، جو ہمارے یہ اگر اب ملک میں بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کے لیے انہوں نے جو اقدام کیے ہیں ISI اور MIN ایکشن، تو اب اس کے خلاف یہ ایکشن لیں گے، اس کے خلاف یہ اب کارروائی کریں گے تاکہ بجلی چوری نہ ہو سکے ہمارے ملک میں، رک جائے یہ کام۔ تو ناظرین اس میں میرے پاس ایک اور خبر ہے، محکمہ صحت کی درجنوں گاڑیاں نجی افراد کی پاس ہونے کا انکشاف۔ سابق وزراء کے PA اور رشتہ دار سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے لگے، واپسی کے مراسلوں پر خاموشی۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ ان کے پاس سرکاری گاڑیاں ہیں، وہ سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان میں گھومتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب جب وہ گاڑیوں ان سے واپسی مانگنے کی ان کی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ گاڑیاں واپس کی جائیں، تو اس پر وہ خاموش ہیں، یعنی کہ وہ ان کو گاڑیاں واپس نہیں کر رہے، وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اور اب ان کو وہ واپس نہیں کر رہے۔ اس سے ایک اور خبر ہے، محرم الحرام کے دوران بیجا سختی نہ کرنے کا فیصلہ، اور ماضی کی طرح صرف جلوسوں اور مجالس کے اوقات میں متعلقہ بازار بند ہوں گے۔ قصہ خوانی مزاروں کی خوبصورتی کے لیے خصوصی کمیٹی کا اجلاس۔ تو اس میں یہ ہے کہ محرم الحرام کے دوران بیجا سختی نہ کی جائے، اور دکانیں جو ہے وہ صرف جلوسوں کے ٹائم، جب جلوس نکلنے لگے تو دکانیں بند کر دیں، اور جب گزر جائے تو واپس ان کو کھول لیں۔ جی تو ناظرین اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس بھی کریں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ نازش اقبال، جہاں نیوز۔